کہنے دیجئے القاب کیسے کیسے خدا نے کیے عطا محبوب تو جہاں کو قرآن میں جا بجا یاسین کہیں پکارا دعا کہیں کہا حمیم اور نور کہیں والشمس والضحیٰ لیکن مزید اللہ نے جب مصطفیٰ کو اور شان سے نواز للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل على سيد الرسل وأفضل الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وأجمل الرسل وخاتم الأنبياء لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد چاند ماہ ربیع کا نظر آ گیا محفل کن فقا کا صدر آ گیا شرق سے غرب تا روشنی چھا گئی انبیاء و رسول کا فخر آ گیا چرچے عرض حرم پہ جے ہونے لگے ابراہیمی دعا کا ثمر آ گیا قدسیان عرش دم بخود ہو گئے بات رب کے مقدس بشر آ گیا جس کی صورت پہ قرآن اتارا گیا وہ محمد حسیسی قدر آ گیا چاند چھپنے لگا اپنی آغوش میں سب حسینوں میں جو معتبر آ گیا ساجدایاں حلیمہ کو تکنے لگی مصطفیٰ جو حلیمہ کے گھر آ گیا تاجداروں کے سر تاج گرنے لگے آج ایسا امی تاجور آ گیا جس کے سر پہ یتیمی سجائی گئی کرنے عرش اولا کا سفر آ گیا بعد میرے جو ہوگا نبی آخری ابن مریم نے دی جو خبر آ گیا کوئی نبی نہ عدیم اب کبھی آئے گا تاج ختم نبوت جو سر آ گیا کھلا ہے باب شراب خانہ شراب رحمت لٹا رہے ہیں حضور دست کرم سے مستوں کو جام کوثر پلا رہے ہیں کرم کرم شاہ ہر دو عالم کرم کرم رحمت مجسم مسائے وہ رنج و غم جہاں پر کٹائے بن بن کے چھا رہے ہیں تڑپ تڑپ کر میں دن گزاروں سسک سسک کر میں رات کاٹوں کوئی تو کہہ دے جے آکے شاکر حضور تجھ کو بلا رہے ہیں
یقیدانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم باہر صورت سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم بلی بیگر نگاہ سب رکتے لال رخسانے شرابہ آفت دل بود شب جائے کہ من بودم خدا خود میر مجلس بود اندر نام کاف سرو محمد شب محفل بود شب جائے کہ من بودم بزد الدہور وما اتین بمثلہ ولقد اتا فعجزت عن نظرائه ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی ارجى النبي الى السماء بلغ العلا بكماله مثل الحبيب اذا اتى كشفت الدجى بجماله اجل اللسان عن السنا حسنت جميع خصاله صلى عليه الہنا صلوا علیہ وآلہ۔ عقیدت اور محبت کے ساتھ بآواز بلند جاگ کے اپنے پاک نبی کی ذات پہ درود و سلام تلاوت فرما لیجیے۔ اللہم صلی اللہ قابل تعظیم و تکریم واجب الاحترام قابل قدر اکابر علماء کرام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں علوم نبویہ کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ خیار العلوم کے اس بابرکت ماحول میں تشریف لانے والے غیور روشن ضمیروں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب کے مخدوم استاذ العلماء عظیم نسبتوں کے امین حضرت اقدس حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ اور حضرت کی پوری ٹیم کو میں سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ اس خوبصورت کانفرنس کے سجانے پہ اللہ کے حضور التجا کرتا ہوں مالک کریم ہم سب کی حاضری اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرت کی شب و روز کی کاوش اور محنت کو اللہ شرف قبولیت سے نوازے اور اللہ کرے یہ محبتیں یہ رونقیں اس گلشن میں تا قیام قیامت یوں ہی آباد و شاد رہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں میرے لیے یقیناً ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت بڑی سعادت ہے کہ اسٹیج پہ اہل حق اور اکابر علماء دیوبند کا ایک گلدستہ اسٹیج کی زینت ہے۔ ہم کس کس شخصیت کا چہرہ دیکھیں اور اپنی اللہ کا بارہا شکر ادا کریں۔ یہی ہے وہ جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پہ ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی۔ آئے اپنی خلوت میں تو جلوت کا مزہ آئے، جو آئے اپنی جلوت میں تو ساکت ہو سخندانی، رہے دنیا میں اور دنیا سے بے تعلق ہو، رہے دریا میں اور کپڑوں کو ہرگز نہ لگے پانی۔ اللہ کریم ہمارے تمام بزرگوں کا سایہ ہم سب کے سروں پہ تا دیر سلامت رکھے۔ مجھ سے پہلے آپ حضرات کثیر تعداد میں مہمانان گرامی قدر کو سماعت فرما چکے ہیں۔ میرے بعد انشاءاللہ دیر تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ مجھ سمیت مجھ سے بہت بڑے بڑے علماء کے استاذ میں سمجھتا ہوں اس دور میں مجدد کتابت اگر کہہ دوں تو شاید بے جانی ہوگا، جن کے قول کو، جن کے انداز کو، جن کی آواز کو دنیا کاپی نہ کرے،
تو شاید اس میدان میں چل نہیں سکتی۔ امام الخطباء حضرت اقدس حضرت مولانا علامہ عبد الکریم ندیم صاحب دامت برکاتہ العالیہ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں اسٹیج کی زینت ہونے والے ہیں۔ آپ تمام دوستوں کی خدمت میں گزارش کروں گا تھوڑا سا حشاش بشاش ہو کے بیٹھے، تازہ دم ہو کے بیٹھے، اللہ کی رضا کے لیے ذرا جاگنے کا ثبوت دیجئے، ایمان پر ہاتھ بلند کرے اور محبت سے جھوم کے کہہ دے سبحان اللہ۔ اچھا لگا، بہت اچھا لگا، لیکن اگر اس مجمع کے 3 حصے کیے جائیں تو 3 میں سے تیسرے حصے کی آواز تھی جو آپ دوستوں نے سبحان اللہ کہا، یہ تیسرے حصے کی آواز تھی۔ اگر یہ 3 حصے مل کے بولیں گے تو کیا گرجدار آواز آئے گی اللہ کے نام کی، ذرا سبحان اللہ جھوم کے بولیں گے۔ قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کو آپ حضرات کے سامنے اپنے خطبے میں تلاوت کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، انا ارسلناک شاہدا، میرے محبوب اللہ نے آپ کو دنیا میں گواہ بنا کے بھیجا، ومبشرا اور خوشخبری سنانے والا، ونذیرا امت کے گناہگاروں کو ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کی توفیق سے قوم کو رب کی طرف بلانے والا، وسراجا منیرا اور چمکتا مہتاب بنا کے اللہ نے اپنے پیغمبر کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں، سراجا منیرا کا ایک معنی چمکتا مہتاب کر رہا ہوں۔ ہماری اکابرین میں ایک عزیز قلندر گزرے، دنیا جنہیں شفیق الامہ، حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت تھانوی نے سراج منیرہ کا معنی چمکتا چراغ کیا ہے۔ خیرپور کے روشن ضمیروں، ذرا توجہ سے میری بات کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دینا۔ میں نے پہلے جو معنی کیا سراج منیرہ، اللہ نے میرے آقا کو چمکتا مہتاب بنا کے بھیجا ہے، نبوت کا سورج بنا کے بھیجا ہے۔ لیکن حضرت تھانوی نے اس کا معنی کیا کیا؟ سراج منیرہ کا معنی اللہ نے میرے پیغمبر کو چمکتا چراغ بنا کے بھیجا۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک میں محبت کا جملہ عرض کر کے آپ کے ایمان کو تازہ کرتا ہوں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ چراغ میں یہ خصوصیت ہے کہ چراغ منور بھی ہوتا ہے، منور بھی ہوتا ہے۔ توجہ سے بات سمجھے، چراغ منور بھی ہوتا ہے، منور بھی ہوتا ہے۔ میری آقا منور بھی ہے، آقا منور بھی ہے۔ منور کیسے؟ اللہ نے نبوت سے آقا کو روشن کیا۔ منور کیسے؟ اگر نبوت کے چراغ ابو بکر کے قریب کیا تو صداقت کے چراغ روشن ہوگا۔ اگر نبوت کے چراغ عمر کے قریب ہوگا، عدالت کے چراغ روشن ہوگا۔ اگر نبوت کے چراغ عثمان کے قریب کیا، حیا کے چراغ روشن کیا۔ اگر نبوت کے چراغ مولا علی کے قریب کیا تو قصاص کا چراغ روشن ہوگا۔ میری آقا صرف بذات خود نبوت کے چراغ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے پوری کائنات کو اپنے نبوت کے چراغ سے روشن کیا۔ ایک اور محبت کا جملہ عرض کرتا ہوں، اگر ان دو باتوں پہ غور کرے، میاں سراج منیرہ، اگر اس کا معنی چمکتا مہتاب کیا جائے، سورج کیا جائے تو سورج کا تعلق دن کی روشنی سے ہوتا ہے۔ اگر اس کا معنی چراغ کیا جائے تو چراغ کا تعلق رات کے اندھیرے سے ہوتا ہے۔ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اگر دن کی روشنی ہو تب بھی ضرورت میرے محبت کی ہے۔ اگر راتوں کی ظلمت کی کالی راتیں چھا جائے تب بھی ضرورت میرے محبت کی ہے۔ حالات جیسے ہوں گے، وقت جیسا بھی ہوگا، حالات جیسے بھی ہوں گے، دیکھو جب تک رات ہو جب تک ہر حال
وہاں ہے رات آج تک وہی وہی شاعروں کی جہاں جہاں گزر گیا. سبحان اللہ. آپ اگر نہ بولنا پسند کریں نا تو کوئی بات نہیں, میں گزارا کر لوں گا, میں گزارا کر لوں گا. توجہ کریں, آپ کو اگر بولنے میں دقت ہے تو میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. کبھی بندے نہیں بولتے, کوئی ایسی گل نہیں, ضروری تو نہیں تھا ہر بندہ ہر ٹائم ہر کسی نال بولے. چلو میرے نال نہیں تو نہ صحیح, ٹھیک ہے, پھر بولیں گے. ذرا بول کے دکھائے محبت سے. بعض بندے سر ہلانے سے گزارا کرتے ہیں, اگر سر ہلانا آسان لگے تو وہ کر لیں, اور اگر زبان ہلانا آسان لگے تو وہ کر لیں. وہ کریں جو آپ کے لیے آسان ہو. مگر ایک مسئلہ یاد رکھیں, زبان ہلانے کی چیز ہے, سر ہلانے کی چیز نہیں, سر جھکانے کی چیز ہے. سبحان اللہ, ذرا ذوق سے آئے. اور یہ بھی یاد رکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو انسانی وجود میں آپ کو سر عطا کیا, یہ سر ہمیشہ جھکتا اچھا لگتا ہے. بلکہ میں دو جملہ محبت میں عرض کرتا ہوں, اللہ کریم نے انسانی وجود میں جتنے بھی آزاد دیے ایک سے زیادہ عطا کیے. اگر کان دیے ایک سے زیادہ, نگاہیں دی ایک سے زیادہ, ناک دیا اسے ایک سے زیادہ, ہاتھ دیے ایک سے زیادہ, قدم دیے ایک سے زیادہ. لیکن جب اللہ نے سر دینے کا فیصلہ کیا, اللہ فرماتی ہے میں انسانی وجود میں سارے ایک رکھوں گا, اس لیے کہ مجھے رب کا در بھی ایک ہے, ایک در پہ ایک سارے ہی جھکتا اچھا لگتا ہے. یہ ہلانے کی چیز نہیں, جھکانے کی چیز ہے. اس لیے اسے سنبھال کے رکھیں, اس در پہ جھکانے کے لیے. انسانی زندگی میں تین چیزیں ایک ہی اچھی لگتی ہیں. تین چیزیں انسانی زندگی میں ایک ہی اچھی لگتی ہیں, رب بھی, ایک کو بھی. سبحان اللہ. رب بھی, بولو میرے پیچھے بولیا کرو, رب بھی ایک کو بھی, تے اب بھی تے سر بھی. اچھی بول, چلے گا میرے ساتھ. آئیے ذرا, میں عرض سے کر رہا تھا, اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی, اے میرے پیارے نبی, انا ارسلناک شاہدا, میرا لاڈلا اور پیارا پیغمبر, اللہ نے آپ کو دنیا میں گواہ بنا کے بھیجا ہے. قرآن مجید کے محبت بھرے انداز پہ غور کریں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی, آپ اگر قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں تو قرآن پاک پہ متعدد مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا ذکر کیا. بائی نیم جن نبیوں کا ذکر اللہ نے قرآن کے باروں میں کیا, وہ 17 انبیاء ہیں جن کا ذکر اللہ نے بار بار کیا, متعدد مقامات پہ کیا. لیکن توجہ سے بات سمجھے, میرے رب کا انداز سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پیغمبر سے بھی کلام کیا, اس نبی کا نام لے کے اللہ نے خطاب کیا. مثال کے طور پہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, جناب آدم سے کلام کیا, نبی کا نام کو خطاب دیا. یا نوح انہ لیس من اہلک, حضرت نوح سے اللہ نے کلام کیا, پیغمبر کا نام لے کے نبی سے خطاب کیا. قد صدقت الرؤیا, اللہ کریم نے یا خذ الکتاب بقوة اپنے پیغمبر سے کلام کیا.
کیا ہے نبی کا نام لے کے رب نے خطاب کیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ اللہ نے کلام کیا نبی کا نام لے کے نبی سے خطاب کیا ہے لیکن قرآن پڑھے جب باری آئی آمنہ کے در یتیم کی جب باری آئی عبداللہ کے نور نظر کی جب باری آئی شافی معاشر پیغمبر کی جب باری آئی شلال کائنات مجسمائی بغداد صاحب قرآن مبلغ فرقان سرچشمہ حق ہادی برحق نور الہدا احمد مجتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء صادقین کی طرح میرے پیغمبر کا نام لے کے نبی کو خطاب نہیں کیا آپ قرآن پڑھے اللہ نے مصطفیٰ کا نام لیا تو ہے لیکن وہ مقام خطاب نہیں محمد رسول اللہ نام لیا تو ہے لیکن یہ مقام خطاب نہیں فما محمد اللہ رسول کہہ کے نام لیا تو ہے لیکن یہ مقام خطاب نہیں نزل علی محمد کہہ کے نام لیا تو ہے لیکن یہ مقام خطاب نہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہہ کے اللہ نے نام لیا تو ہے لیکن یہ مقام خطاب نہیں وہ پہلے نبی تھے اللہ جنہیں خطاب کرتا نبی کا نام لے کے جب سے کلام کرتا نبی کا نام لے کے لیکن جب باری آئی آمنہ کے در یتیم کی اللہ نے میرے نبی کے انداز بدلے ذات بدلے قانون بدلے میرے نبی کے جب محبت کا انداز رب نے استعمال کیا نبی کو نام کا خطاب نہیں دیا ہے القاب سے اعزاز سے تقریب سے تعظیم سے کبھی تو یا ایھا النبی کہا کبھی یا جوہل مدثر کہا کبھی یا جوہل مزمل کہا کبھی والضحیٰ کہا کبھی واللیل کہا کبھی الم نشرح لک صدرک کہا کبھی آمین کہا کبھی طٰہٰ کہا مجھے کہنے دیجئے القاب کیسے کیسے خدا نے کیے عطا محبوب تو جہاں کو قرآن میں جا بجا یاسین کہیں پکارا طٰہٰ کہیں کہا حمیم اور نون کہیں والشمس والضحیٰ لیکن مزید اللہ نے جو مصطفیٰ کو اور اپنے شان سے نوازا مجھے کہنے دیجئے صلاۃ اللہ کلام اللہ جہاں دیکھا تو یہ دیکھا اگر لکھا خدا دیکھا محمد بھی لکھا دے سبحان اللہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی اے میرے پیارے میں سبحان اللہ ایک باری تجستا سبحان اللہ سناؤ چاہتا سبحان اللہ بعض اوقات نا جی بندے مقابلہ پورا کرتے ہیں پورا مقابلہ بعض لوگ خاموش احتجاج کر رہے ہیں مجھے کہنا چاہ رہے ہیں مگر اپنے اکابر کا لحاظ رکھتے ہوئے بات نہیں کر پا رہے ایک کہنا چاہتے ہیں کہ جب تیرے اپنے نہیں بولتے ہمارے اسٹیج میں جتنے ہمارے بزرگ اکابر موجود ہیں ان کی خدمت میں کچھ بھی نہیں عرض کرنا ان سے صرف دعائیں لینی ہے مگر جتنے نوجوان بیٹھے ہیں نا بے شک عمر میں مجھ سے بڑے بھی ہیں مگر ویکھن دے جواب ہیں وہ ذرا سبحان اللہ سناؤ سبحان اللہ بعض لوگ خود کو جوان ثابت کرنے کے لیے اب بولے گی نہیں پہلے بے شک میں بولتے توجہ کریں اللہ فرماتی ہے یا ایھا النبی اے میرے پیارے نبی انا ارسلناک شاہدا میرا لاڈلا اور پیارا پیغمبر اللہ نے آپ کو دنیا میں گواہ بنا کے بھیجا کیا بنا کے بھیجا زور سے بولو
کے بھیجا. میں نے اپنے اللہ کے دربار میں استدعا کی. توجہ کیجیے گا. اللہ تو نے جو اپنے نبی کو گواہ کہا، اللہ کس بات کا گواہ؟ فرمایا خالق میں ہوں، میرا محمد گواہ تو ہے. سبحان اللہ. اللہ کس بات کا گواہ؟ فرمایا مالک میں ہوں، گواہ تو ہے. رازق میں ہوں، گواہ تو ہے. بیٹے میں دیتا ہوں، گواہ تو ہے. بیٹیاں میں دیتا ہوں، گواہ تو ہے. عزت کے خزانے میرے پاس، گواہ تو ہے. کائنات میری، گواہ تو ہے. زمینیں میری، گواہ تو ہے. انبیاء میرے، گواہ تو ہے. عرش اللہ کا شاہدہ. اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں میرا لاڈلا اور پیارا نبی، یہ زمینیں میری، گواہ تو. آسمان میرے، گواہ تو. مشرق مغرب میرے، گواہ تو. شمال و جنوب میرے، گواہ تو. کبریائی میری، گواہ تو. عصمت میری، گواہ تو. سجدہ میرا، گواہ تو. تسبیح میری، گواہ تو. جھکنا میرا، گواہ تو. میرا لاڈلا اور پیارا نبی عرش اللہ کا شاہدہ میرا نبی، یہ پوری کائنات میری ہے، اس پہ گواہ محمد تو ہے. سبحان اللہ. اللہ تو نے تو اپنے محبوب کو گواہ کہا، حالانکہ گواہ تو آدم ہی ہے. اوے بیٹھے ہو باقی ہو، اپنے ہونے کا ثبوت دے. شریعت محمدی میں اگر رد عمل کا اظہار مومن کے لیے ضروری نہ ہوتا، میں کبھی آپ کو مجبور نہ کرتا کہ آپ بولیں. شریعت محمدی میں رد عمل کا اظہار ضروری ہے، وگرنہ آپ سوچیں اور مجھے جواب دیں. چیخ تو مجھے آئی نا، طبیعت تو میری ہلکی ہوئی، سانس تو میرے باہر ہوئی، نئی زندگی تو اللہ نے مجھے دی ہے. تو میں نے اپنی اللہ کی تعریف میں کہہ دیا الحمدللہ. معاملہ میرا تھا، میرا اور میرے رب کا معاملہ. جب میں نے اپنی اللہ کی تعریف نئی زندگی ملنے پہ کی، تو شریعت آپ کو پابند کیوں کرتی ہے کہ تو اس کے جواب میں کہے یا رحمت اللہ؟ اور جب آپ نے مجھے جواب دیا یا رحمت اللہ، اب شریعت مجھے کہتی ہے فیکھدا نہیں ہو، تیرا مومن بنا تیرے واسطے رحمت دی دعا پیا کر دے. تو بھی یعقوب اللہ کہہ اور انہوں دس کہ تو میں نو رحمت دی دعا دیتی ہے، میں تینوں ہدایت دی دعا کرتا. یہ رد عمل کا اظہار شریعت میں ضروری ہے، اس لیے آپ اپنے ہونے کا ثبوت دیجیے. عرش اللہ کا شاہدہ میرا لاڈلا اور پیارا نبی، اللہ نے آپ کو دنیا میں گواہ بنا کے بھیجا. میں نے اپنی اللہ کے دربار میں استدعا کی ہے کہ میرا مالک تو نے اپنے نبی کو گواہ کہا، حالانکہ کائنات پہ گواہ تو آدم بھی ہے، گواہ تو نوح بھی ہے، گواہ تو خلیل بھی ہے، گواہ تو موسیٰ بھی ہے، گواہ تو عیسیٰ بھی ہے. 1,24,000 انبیاء کرام اللہ کے ربوبیت کے گواہ، وحدانیت کے گواہ، عصمت کے گواہ، کبریائی کے گواہ. لیکن تو نے قرآن میں اپنے محبوب کے لیے عرش اللہ کا شاہدہ میرا نبی آپ گواہ ہے. اللہ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ کائنات پہ گواہی دو طرح کی ہوتی ہے. توجہ سے بات دل پر رکھنا، دنیا میں گواہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک عینی گواہ، موقع کا گواہ، تشخیص گواہ، اور دوسرا دنیا میں نشانیوں کے گواہ. اللہ کی ربوبیت کا آدم سے عیسیٰ تک 1,24,000 سارے نبی رب کی وحدانیت کے گواہ ہیں. لیکن باقی نبیوں میں اور میری آقا میں فرق یہ ہے، آدم سے عیسیٰ تک جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے وہ سارے نبی رب کے وجود کی نشانیوں کے گواہ تھے، اللہ کے ہونے کی نشانیوں کے گواہ تھے. رب کی ترتیب میں اکیلا میرا محمد ہے جو اللہ کے وجود کا عینی گواہ ہے. اللہ کریم نے جناب آدم کو فرمایا آدم زمین پہ جائے، ہر جگہ کے گواہی دے. جناب نوح آئے، پانی میں اتر کے گواہی دی. جناب خلیل آئے، آتش نمرود میں گواہی دی. حضرت اسماعیل آئے، چوری کے نیچے گواہی دی. جناب یعقوب آئے، 40 سال رو کے گواہی دی. حضرت یوسف آئے، انہوں نے کنویں میں اتر کے گواہی دی. جناب یونس آئے، مچھلی کے پیٹ میں گواہی
گواہی تھی، جناب زکریا ہے آرے میں نیچے چیز کے گواہی تھی، جناب موسیٰ ہے انہوں نے کوئی دور پہ جا کے گواہی تھی، حضرت عیسیٰ ہے انہوں نے جیل میں آ کے گواہی تھی، اور رب کی دھرتی پہ اکیلا میرا محمد ہے جنہوں نے صرف زمین پہ جا کے گواہی نہیں دی ہے بلکہ عرش معلیٰ پہ آ کے گواہی دی۔ سبحان اللہ، شاہ نبی نشانیوں کے گواہ اکیلا میرا محمد جو رب کے وجود کا عین گواہ۔ سبحان اللہ، ذوق سے آئے سبحان اللہ، اللہ جڑا بندہ ہون سبحان اللہ اچھی آنکھیں اسے سال محبوب دا روزہ دکھا۔ سبحان اللہ، کہانیاں نال بولتی ہو، محبت نال بولتی ہو۔ انسان کا مزاج بڑا عجیب ہے، لالچ کو جلدی قبول توجہ کریں۔ میں دعا دیتا ہوں اللہ سب کو مدینہ دکھائے۔ آمین، زور سے بولو آمین، آمین، زور سے بولو تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی۔ میں بھول گیا نقش و نگار تجھے دنیا، صورت جو میرے سامنے آئی تیرے در کی۔ رویا ہوں میں اس شخص کے باہوں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی۔ آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی۔ آج امتی کو اگر گنبد خضرا کی دیواریں دیکھنا میسر آ جائے، ساری زندگی ناز کرتا ہے میں نے گنبد خضرا کو دیکھا، میں نے سبز جاریوں کو دیکھا، میں نے مسجد نبوی کو دیکھا، میں آقا کے قدموں میں بیٹھا رہا، اور آپ کو گنبد خضرا کی جاریاں دیکھنا میسر آ جائے، ناز کرتے ہو اس ابو بکر کی عظمت کے کیا کہنے جیڑا 1500 سال تو وچ جفیاں پا کے رکھا۔ جفیاں پا کے آرام دے، کسی کی جرت ہے تو جدا کر لو۔ کیا جملہ حضرت نے فرمایا بتا دوں؟ مفت سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایڈا بڑا جملہ جو سننے تے مفت نہیں دینا، پہلے میں نے سبحان اللہ سناؤ۔ سبحان اللہ، ہاتھ بلند کر کے بولیے سبحان اللہ۔ آج میری اکابر اور بزرگوں میں خواب میں کملی والے کا دیدار مل جائے، زندگی بدل جاتی ہے، نظام بدل جاتا ہے۔ ہم 11 بہن بھائی ہیں، سارے صاحب اولاد ہیں۔ میرے بابا جانی کو جب بھی مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے تو وہ اسی وقت مجھ سے رابطہ فرماتے ہیں اگر میں گھر میں نہیں ہوتا، اور اگر گھر میں ہوتا ہوں تو فوراً اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ وقت نوٹ کر لو، آج ملاقات میں ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ سبحان اللہ، ہماری اکابرین میں علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے لیے شاہداری کی بازی لگائی، ہر ممکن سر توڑ جدوجہد کیے، ایک قدم کے لیے بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوئے۔ انہیں ہر ہفتے خواب میں کملی والے کا دیدار ہوا کرتا تھا۔ اے بابا ہمیں خواب میں نبی کا دیدار مل جائے، ہم بھولے نہیں سماتے۔ میرے شیخ فرماتی ہے حضرت ابوبکر صدیق وہ عظیم المرتبہ انسان ہے جس نے 43 سال تک شب بھی، شام بھی، دن بھی، رات بھی، سفر بھی، حضر بھی، قریب بھی، دور بھی، 43 سال تک محمد مصطفیٰ کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ، ایک دیدار مل جائے، ایک دیدار، اس کے بارے میں جو عقیدہ ہے بتا دوں۔
جی 43 سال جتھا ایدی کا گل نہیں رکھ رہی ہے. مجھے کلندر کا جملہ یاد آ گیا. فرماتے تھے اللہ نے میرے جھنگ کو بڑا نوازا. وہ بھی جھنگ کے کلندر تھا بھی ہے گزر بھی گئے. وہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے مصطفیٰ کو شان ایسی دی ہے اسے بیان کرنے کے لیے عمر جبریل کی چاہیے زبان صدیق کی چاہیے. سبحان اللہ. ایک پل بھی جسے دیدار نبی مل جائے آل سنت کا نوکر اعلان کرتے ہیں پوری کائنات کے مفسر محدث مفتی متکلم محقق مدقق مناظر معلم مؤرخ مصنف نمازی حاجی غازی ولی کتب غوث ابدال عالم قاری ساری زندگی عبادت کر ریاضت کر چلے کر تسبیح پڑھ اللہ اللہ کے رکھنے لگا. اس شخص نگاہ کے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا جس نگاہ نے ایمان کی حالت پہ میرے پاک محمد کے چہرے کو دیکھا. سبحان اللہ. مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر عمر 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 عمر. ماشاءاللہ ارسلنا کا شان میرے محبوب اللہ نے آپ کو دنیا میں گواہ بنا کے دیا. اب تھوڑی سی توجہ کریں میں بات ختم کر رہا ہوں. آخری 2 جملے عرض کرتا ہوں دل پر لکھنا. ہمارے بزرگوں میں اس دھرتی پہ کون ایسے اکابر میں گزرے ہوں گے جن کے بابرکت قدم نہ رکھے. یہ خیر العلوم ہے اور یہ خیر پور جامع والی ہے. سلام آپ کی عظمت, سلام آپ کی عظمت. اللہ نے بڑی نسبتیں عطا کی ہیں. ہماری اکابرین میں ایک بہت بڑا نام دنیا جنہیں مولانا دوست محمد قریشی کے نام سے یاد کرتی ہے. وہ ایک جملہ فرماتے ہیں اللہ نے یہ اعزاز میرے آقا کو دیا ہے کہ مقصود بھی اول بن کے آئے شعور بھی آخر بن کے آئے. یعنی اولین میں بھی اول میرے مصطفیٰ آخرین میں سب کے سردار میرے مصطفیٰ. اِسْتَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. میرے آقا بہت پہلے تھے, پہلوں سے بھی پہلے نبی میرے نبی ہے. ایک شخص مجھے کہنے لگا جو نبی آدم بین الماء والطین, یہ جو روایت ہے میری آقا فرماتی ہے جناب آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھے, میں محمد اس وقت بھی اللہ کے رسول تھا. مجھے سوال کرتے کیا یہ بتا سکتے ہو اللہ نے میرے نبی کو جو اتنا پہلے بنایا تو کیا بتا سکتے ہو میری آقا اللہ کے نبی کب بنے تھے؟ میں نے کہا میرے نبی تب نبی بنے جب کائنات میں لفظ کب بھی نہ تھا. کہتے کوئی دن تو ہوگا جس دن نبی بنے. میں نے کہا میری آقا اس دن نبی بنے جب دن بھی نہ تھا, اس گھڑی نبی بنے جب گھڑی بھی نہ تھی, اس لمحے نبی بنے جب لمحہ بھی نہ تھا. تو کہتے پھر کیا تھا؟ میں نے کہا لفظ کیا بھی نہ تھا, نہ جب تھا, نہ کب تھا, نہ اب تھا, نہ تب تھا, نہ جدھر تھا, نہ کدھر تھا, نہ ادھر تھا, نہ ادھر تھا, نہ زمین تھی, نہ آسمان تھا, نہ چاند, نہ سورج, نہ ستارے, نہ حورے, نہ غلمان, نہ جنت, نہ دوزخ, نہ پہاڑ, نہ خزاں, نہ آدم تھا, نہ ہستی تھی, نہ بشر تھا, نہ مستی تھی, یا بنانے والی خدا کی ہستی تھی, یا بننے والی محمد مصطفیٰ کی. سبحان اللہ. آقا سے پہلے گزر جانے والے تو 1.25 لاکھ ہیں, لیکن قربان جانا سونے مصطفیٰ دی شان تو رب نے چھڈیا ساریاں تو آخر تے مگر امام ساریاں دا بنا. ہماری اکابر میں
قاسم العلوم والخیرات، منبع الفیوز والبرکات، حجت الاسلام والمسلمین، علامہ قاسم علی نانوتوی، اللہ ہمارے اکابر کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ایک عیسائی سے مذاکرہ ہوا، عیسائی دعویٰ کرتا تھا کہ جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، میرے نبی حضرت عیسیٰ کا مقام تمہارے نبی محمد کریم سے بڑا ہے۔ حالانکہ معاملہ یوں نہیں کہ عیسائی کہے میرا نبی اور ہمیں کہے کہ ہمارے آقا تمہارے نبی۔ ہم نے بے شک کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا، مگر امام سارے نبیوں کو رکھتے ہیں۔ کوئی عیسائیوں کا نبی نہیں آج، کوئی یہودیوں کا نبی نہیں۔ جیسے مصطفیٰ ہمارے نبی ہیں، انبیاء سابقین بھی ہمارے نبی ہیں۔ اگر وہ ہمارے نہ ہوتے تو ایمانیات میں شریعت مجھے کیوں کہتی ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، میں بے شک کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا ہوں مگر ایمان سارے نبیوں۔ عیسائی دعویٰ کرتا ہے کہ میرے نبی حضرت عیسیٰ کا مقام تمہارے نبی محمد کریم سے بڑا ہے۔ امام الخطباء، صدر المبلغین، حضرت اقدس حضرت مولانا علامہ عبد الکریم ندیم صاحب دامت فیوزہم تشریف لائے۔ حضرت کے مقربین متعلقین میں سے ایک نوجوان عالم کے حوالے سے مجھ تک پہنچا۔ حضرت کی خدمت میں بیٹھے تھے، گفتگو ہو رہی تھی، حضرت نے بڑا نوازا۔ حضرت کی عادت مبارکہ ہے چھوٹوں کو بڑا بنانے کی کوشش فرماتے ہیں، اور ہمیشہ یہ مزاج رہا ہے کہ چھوٹے ہمیشہ چھوٹے نہیں رہتے، چھوٹے کبھی بڑے ہی ہونا، تو چھوٹوں کو بڑا بنانے کی کوشش فرماتے ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے حضرت کو کہا حضرت جی آپ مجھے دعا دیا کریں، کیسے؟ جیسے ابو بکر شاہ کو دعا دیتے ہیں۔ تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا یہ ہر کسی کا اپنا نصیب ہوتا ہے۔ سن 2002 میں حضرت کو پہلی دفعہ جب دل کا عارضہ پیش آیا، رحیم یار خان ہسپتال میں تھے، حضرت جی نے وہاں سے پیغام بھیجا کہ رمضان المبارک کے میرے معمولات فجر کے بعد پونا گھنٹہ مدرسے میں فقہ کے مسائل کا درس اور اوپن سپیکر کا زمانہ تھا، اور عشاء کے بعد پڑی ہوئی منزل 1.5 پارے کا درس قرآن اور دیگر معمولات۔ حضرت نے روتے ہوئے فرمایا دعا دے رہا ہوں، جاؤ ابو بکر شاہ کے نام پیغام بھیجتا ہوں، اسے جا کے کہو میری مسئلہ سنبھالے۔ پھر کچھ وقت گزرا اور وہ زمانہ بھی آیا، حضرت جی کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمانے لگے حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب نفر اللہ مرقدہ نے سلسلہ قادریہ میں مجھے نوازا اور اپنے متعلقین میں اعلان کیا کہ میرے بعد اگر آپ نسبت قائم کریں تو حضرت علامہ ندیم صاحب سے کریں۔ یہ کہہ کے فرمانے لگے بیٹا وہ جو اکابر سے سلسلہ نفیسی میں مجھ تک نسبت آئی تھی، میں حضرت کی پگڑی آپ کو سپرد کرتا ہوں، ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا امانت سپرد کر دو، جتنا وچ تیل ہو سی دیوا اتنا ہی بل بس۔ ہمارے اکابر کو اللہ سلامت رکھے۔ حضرت تشریف لے آئے ہیں، میں بات ختم کرتا ہوں آخری جملہ عرض کر کے۔ ایک عیسائی سے مذاکرہ ہوا، حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کا عیسائی دعویٰ کرتا ہے کہ جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں میرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام تمہارے نبی محمد کریم سے بنا۔ فرمایا اس لیے دلیل طلب کر رہا ہوں
تاکہ تیرے ماننے والوں میں تجھے ذلیل کروں اور دنیا تجھے رسوا ہوتا دیکھے. کیا دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ کا مقام ہمارے نبی محمد کریم سے بڑا ہے؟ عیسائی نے کہا میرا نبی وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے. تمہارے نبی نے آج تک کسی مردے کو زندہ نہیں کیا. حضرت نانوتوی مسکرا پڑے، فرمایا کس مردے کی بات کرتے ہو؟ جس میں روح تھی نکلی تو کیا، اس نکلی روح کو پکڑ کے واپس لوٹانا آسان ہے. میرا نبی محمد وہ ہے جو درختوں کو زندہ کرتا ہے، جو پتھروں سے بھی کلمے پڑھا دیتا. عیسائی کہتے ہیں پھر بھی میرا مقام بڑا. فرمایا وہ کیسے؟ کہتے ہیں جی میرا نبی وہ ہے جس کی ماں کو تمہارے قرآن نے پاک دامن کہا. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، سیدہ مریم کو قرآن پاک دامن کہتا ہے. تمہارے نبی کی اماں کو قرآن نے پاک دامن نہیں کہا. حضرت نانوتوی مسکرا پڑے، فرمایا سوال کرتے ہو وہ ایمان کبھی غور بھی کر لیا کرو. پتہ بھی ہے کہ تیرے نبی کی اماں کو قرآن نے پاک دامن کیوں کہا؟ اس نے کہا جی کیوں کہا؟ فرمایا تیرے کنڈے قبیلے کے لوگوں نے، تیرے کنڈے قبیلے کے لوگوں نے تیرے نبی کی ماں پہ شک کیا تھا. الو کے پٹھے شک تیرے باپیاں نے کی تھے، صفائی ساڑھے قرآن نے دیتی ہے. اور میرا نبی وہ ہے جن کی ماں پہ قیامت تک کسی کو شک نہیں. یہ پوری دنیا جانتی ہے جو آمنہ کے بستر پہ یتیم آیا یہی محمد عبداللہ کا لخت جگر ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو اپنے محبوب سے والہانہ عقیدت و محبت نصیب فرمائے. اللہ اس گلشن کو، اس تعلیمی مرکز کو تا قیام قیامت آباد و شاد رکھے. ہمارے تمام بزرگوں کا سایہ اللہ ہم سب کے سروں پہ تاج سلامت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ترتیب تو چلتی رہے گی انشاءاللہ. حضرت جی تشریف فرما ہے. میرا رفیق سفر ہے، میری نسبت کا مہمان ہے آپ سب کا. 2 سے 3 شعر سن لیں گے، قدر کریں گے تو اللہ اجر دے گا. اللہ ہم سب